کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو ایک بار پھر کورونا کا شکار ہو گئے۔ کینیڈین وزیر اعظم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں کورونا میں مبتلا ہونے کی اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ میرا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، جس کے بعد میں نے خود کو کوارنٹائن کر لیا ہے اور احتیاطی تدابیر پر عمل کروں گا۔ پیغمبر اسلام کے بارے میں نازیبا بیانات دینے پر چین نے بھی ہندو انتہا پسند بھارتی حکومت پر تنقید کی۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے آج پریس کانفرنس میں کہا کہ پیغمبر اسلام کے بارے میں نازیبا بیانات کی وجہ سے نریندر مودی کی حکومت نے بھارت میں جو صورتحال پیدا کی ہے، امید ہے اس میں جلد بہتری آ جائے گی۔ امریکی پابندیوں کے باوجود روسی تیل کی مانگ میں اضافہ دیکھنے میں آیا، جبکہ روس نے یوکرین سے جنگ سے پہلے 100 دنوں میں ایندھن کی برآمد سے $93 بلین کمائے تھے۔ دنیا بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی برآمد پر نظر رکھنے والے ادارے نے اپنی تازہ رپورٹ میں یہ انکشاف کیا ہے کہ امریکی پابندیوں کے باوجود روس سے پیٹرول خریدنے والوں میں یورپی ممالک بھی شامل ہیں۔ امریکہ کی جانب سے افراط زر پر قابو پانے کے لیے شرح سود میں متوقع اضافے کے باعث بھارتی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں ریکارڈ کم ترین سطح پر آ گیا۔ بھارتی روپیہ پہلی بار 78.28 تک پہنچ گیا۔ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں، FED میں شدت اور ابھرتی ہوئی منڈیوں میں سرمائے کے اخراج کی وجہ سے بھارتی کرنسی میں گراوٹ ہوئی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے کورونا وائرس کی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے اہم اعلان کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق سعودی وزارت داخلہ نے شاپنگ مالز میں بھی ماسک پہننے سے پابندی ہٹا دی۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ مسجد الحرم اور مسجد نبوی میں بھی ماسک پہننے کی عائد پابندی کو ہٹا دیا گیا ہے، جبکہ تقریبات میں بھی ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وزیر خزانہ خیبر پختونخوا تیمور سلیم جھگڑا نے مالی سال 2022-23 KPK کا 1332 ارب مالیت کا بجٹ پیش کر دیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے بجٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے کہا کہ خیبر پختونخوا دہشت گردی کا شکار صوبہ تھا، لیکن اب سرمایہ کاری کا مرکز بن چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ وہ ترقی کا سفر ہے جو خیبر پختونخوا نے PTI حکومت میں کیا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ حکومت ایک مرتبہ پھر پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنے والی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے ایک پیغام میں شیخ رشید نے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ حکومت نے آصف زرداری سے لے کر شہباز شریف تک تمام کیسز کا ریکارڈ محکموں سے غائب کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کی تاریخ میں قبر کا ریٹ بھی 7 سے 15 ہزار روپے ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے غریب پہلے ہی بدحال اور دل برداشتہ ہے۔ سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ وزیر خزانہ عنقریب دوسری مرتبہ پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام پر قیامت ڈھانے والے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اب مسئلہ صرف غریب کا نہیں بلکہ پاکستان کی معاشی اور سیاسی بقا کا ہے۔ PIA کا خصوصی طیارہ شام میں پھنسے پاکستانیوں کو لے کر کراچی ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ PIA کی خصوصی پرواز کے ذریعے 160 سے زائد پاکستانیوں کو وطن پہنچایا گیا ہے۔ اسرائیلی فضائی حملوں کی وجہ سے دمشق میں ہوائی اڈوں کے راستے شدید متاثر ہو گئے تھے۔ واضح رہے کہ حکومت پاکستان نے حلب انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس پہنچانے کے لیے پلان تیار کیا تھا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ ملک چلانا ہے تو نیب کو ختم کرنا ہوگا۔ احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ عارف علوی ملک کے صدر ہیں یا کسی جماعت کے، ان کو صدر ہونے کا احساس ہونا چاہیے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ وہ ملک کے ہر معاملے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ حیرانگی ہے کہ نیب قانون کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہی جماعت ہے جو چیئرمین نیب کو قابو کر کے 4 سال نام نہاد احتساب کرتی رہی۔ اب ملک چلانا ہے تو نیب کو ختم کرنا ہوگا۔ وزیر خارجہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ روس یوکرین معاملے پر پاکستان کل بھی نیوٹرل تھا اور آج بھی ہے۔ بلاول بھٹو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے دورہ روس کو اس کے خلاف عدم اعتماد سے جوڑنا بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ روس یوکرین تنازع میں عمران حکومت کی طرح ہم بھی غیر جانبدار ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ اگر دورہ روس پچھلی حکومت جانے کی وجہ ہوتی تو اس جنگ کے بارے میں ہمارا موقف مختلف ہوتا۔ انگلش پریمیئر لیگ کے معروف فٹ بال کلب مانچسٹر سٹی نے بروسیا ڈارٹمنڈ سے ناروے کے اسٹار اسٹرائکر ارلنگ ہالینڈ سے معاہدہ مکمل کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق مانچسٹر سٹی نے پیر کے روز ناروے کے اسٹار اسٹرائکر ارلنگ ہالینڈ کو بروسیا ڈارٹمنڈ سے 5 سالہ معاہدے پر دستخط کرنے کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ پریمیئر لیگ چیئرمین نے گزشتہ ماہ اعلان کیا تھا کہ انہوں نے ہالینڈ کی رپورٹ کردہ $63 ملین ریلیز کرنے کی شرط کو بھی قبول کر لیا ہے۔ پاکستان کے آل راؤنڈر شاداب خان نے کہا ہے کہ وہ مستقبل میں بھی قومی ٹیم کے لیے شاندار پرفارمنس جاری رکھنے کے لیے پر امید ہیں۔ 23 سالہ نوجوان نے یہ ریمارکس ویسٹ انڈیز کے خلاف تیسرے اور آخری ون ڈے میں اپنی آل راؤنڈ پرفارمنس کے بعد کہے۔ شاداب خان نے کہا کہ امید ہے میں محنت جاری رکھوں گا اور بہتری کی کوشش کروں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں زیادہ اوورز کروانے کے لیے سخت محنت کر رہا ہوں کیونکہ زخمی ہونے کے بعد بالنگ کرنا شروع میں مشکل ہوتا ہے۔